سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے اس کے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا جو مسئلہ آج جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں وہ حل ہو جائے گا۔ وہ ہے اولاد کی فرمانبرداری، کہ اولاد فرمانبردار ہو جائے گی جب انہیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہمارے والدین کے ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ یہ ایسے حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے، اور اللہ نے بھی اس کے بیان کا انداز ایسا عجیب ہے کہ اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اپنے حق سے متصل بات اپنے حق کے ساتھ ملا کر والدین کے حق کو بیان کیا، کیونکہ دنیا میں ہمارے خالق کے حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، خالق کے حقیقی، مالک کے حقیقی، رازق کے حقیقی وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارے خالق مجازی جو ہمارے دنیا میں آنے کے جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اور آج ہم جو جس مقام پہ ہے اس میں اللہ کی ذات اور پھر اس کے بعد ہمارے والدین کی محنت ہے اور ان کی تربیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب اللہ نے پہلے اپنی توحید کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرنا۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو، اس سے پہلے لقمان علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے پہلے اپنے حق کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ والدین کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرنا، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا۔ یہ قرآن کتنے صاف الفاظ میں اللہ اپنے حق کے ساتھ اللہ اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ذکر کر رہے ہیں۔ اَنِشْكُرْ لِي، ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا، ہم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي کہ میرا شکر ادا کرنا، وَلِوَالِدَيْكَ، میرے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ کہ آج تم جس مقام پہ ہو تمہارے والدین کا اس میں حصہ ہے، تمہارے والدین کی محنتوں کی یہ ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اب یہاں پر عجیب بات ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک پہنچے یا دونوں پہنچے۔ لکھا کہ یہ بڑھاپے میں انسان کو والدین کی خدمت نصیب ہو جائے، دونوں اکٹھے زندہ ہوں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک فوت ہو جاتے ہیں یا یہ ہے کہ والدہ فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، دونوں میں سے ایک کی خدمت انسان کو بڑھاپے میں کرنی پڑتی ہے عام طور پر۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کیا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں پہنچے یا ایک پہنچے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں سخت بات نہیں کہنی، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے اور بتا رہے ہیں کہ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اس سے کم کی ناگواری کے اظہار کا کوئی اور جملہ ہوتا تو اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ناگواری کے اظہار کے لیے انسان کسی بات کا اف کہتا ہے، اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرنی ہے نرم بات کرنی ہے۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر کے رکھنا ہے، نرم رہنا. یہ نہیں کہ بیٹا کسی عہدے پہ پہنچ جائے، گھر میں آئے تو والدہ یا والدین خوف زدہ ہو جائیں کہ بیٹا ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے. آپ جس مقام پہ بھی پہنچ جائیں والدین کے لیے وہ بیٹا ہی ہے، اس کو بیٹا پر کر کے رہنا ہے، وہ دنیا میں کسی عہدے پر پہنچا ہوا ہو. اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ماں باپ کے سامنے آ کر کے اپنے عہدے کا نہیں بتانا، ماں باپ کے سامنے آ کر کے بیٹا بن کر کے رہنا ہے. اور فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ سے ان کے حق میں یوں دعا کرتے رہنا، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے میری پرورش کی، مجھے پالا، اے اللہ ان پر آج اپنی رحمت نازل کر، ان کی رحمت کی دعا کرتے رہنا. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی. اللہ نے پرورش کے مرحلے کو ذکر کیا کہ جب ان کے لیے دعا کرنے لگو تو اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ تمہیں کس حال میں، کس مشکل میں انہوں نے پالا. اللہ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے یوں دعا کرنا کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا، مشکل میں پالا، مشکل حالات میں پالا، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھے پالا ہے، اللہ آج ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. اور پھر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کی حسن سلوک کا حکم دیا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ نے ماں کی مشقتوں کو ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے اٹھایا مشقت در مشقت، اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. اور ایک اور جگہ پر فرمایا حملته امه کرها ووضعته کرها، اس کی ماں نے اسے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں مشقت سے اٹھائے رکھا. اور فرمایا کہ ووضعته کرها، اور پھر اس کو مشقت سے جنم دیا، اور پھر اس کو اپنے دودھ پہ لایا. یہ 3 مشقتیں ایسی ہیں، ایک تو اس کو 9 ماہ پیٹ میں اٹھائے رکھنا، پھر اس کو جنم دینا جب، اور موت کے منہ سے واپس آتی ہے. اللہ نے اس حالت کو ذکر کیا کہ تم یاد کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں کتنی مشقت سے جنا. اور پھر فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30، پھر فرمایا کہ شہرن، پھر اس نے تمہیں 2 سال تک اپنا دودھ پلایا. اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول، یہ وہ 3 چیزیں تھی کہ جس میں والد شریک نہیں ہوتا، صرف والدہ اس مشقت کو اٹھاتی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حق باپ سے زیادہ بیان فرمائے. آپ سے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے کہ جس کے ساتھ میرے اخلاق اور برتاؤ اچھا ہونا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ تم من، پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم باپ، پھر تمہارا باپ ہے. 3 مرتبہ آپ نے مقرر اس بات کو ارشاد فرمایا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت اگر تم چاہتے ہو جو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے، جنت تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے. ایک صحابی حضرت خدمت میں عرض کرنے گیا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانا ہے اور پھر جنت پانی ہے شہید ہو کر. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ الزم رجلها فصبنا الجنہ، جاؤ جا کر اس کی خدمت کرو، فصبنا الجنہ، تمہاری جنت وہی ہے. یہ والدین کے حق کو اللہ رب العزت کے حبیب، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صاف الفاظ میں بیان فرمایا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر، ایک تو کبیرہ گناہ ہے، پھر آپ انہی میں سے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر،
جو ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے ہیں، کیا وہ میں تمہیں 3 چیزیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے، شرک یہ اکبر الکبائر ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وجلس وکان متقیا، صحابی آپ کی حالت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کان متقیا، آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، وجلس تیسری بات کہتے ہوئے آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ مسلسل اس بات کو دہراتے رہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ ہمیں خواہش ہوئی کاش آپ خاموش ہو جائے۔ آپ نے اس بات کو اتنا زور کیا الا قول الزور، قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر ہے، گناہوں میں سے بھی، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، بڑے گناہ۔ وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 گناہ ہیں، ایک ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر جھوٹی گواہی دینا۔ اور پھر آپ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں ایسی ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، لا شک فیہن، جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم، سب سے پہلے مظلوم کی دعا، یا اس پر لکھا کہ بد دعا، فرمایا کہ اس کی مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، یہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کسی پر ظلم مت کرو۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز جو براہ راست قبولیت پاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک فیہن، ان میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے دعوت المظلوم۔ دوسری بات دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ظاہر وہ بھی سفر میں ہوتا ہے، اس کو بھی کبھی مشکلات ہوتی ہیں، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات دعوت الوالد علی الولد، والد کی بد دعا یا دعا اس کی اولاد کے حق میں، یہ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ والد اگر والدین اگر بد دعا کرتے ہیں اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتی، اور اگر جس کے حق میں دعا کر دیں گے لازماً اللہ کے حق میں قبول، اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے والدین سے دعائیں کروائیں۔ آج لوگ جاتے ہیں کسی کے پاس دعائیں کروانے کے لیے، جو آپ کے والدین گھر میں موجود ہیں ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لی جائیں۔ آج ہم دعائیں کرواتے ہیں، یاد رکھیے دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ لی کیسے جاتی ہیں؟ آپ والدین کا دل اتنا خوش کریں کہ ان کے دل سے خود بخود دعا نکلے، اس کو کہتے ہیں دعائیں لینا۔ ہم جا کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ایسی خدمت کریں، ایسا ان کا دل خوش کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور یاد رکھیے جس کے ساتھ والدین کی دعائیں، آپ نے بھی معاشرے میں اس کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں وہ زندگی کے کسی موڑ پر پریشان یا وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ان پر لوگ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو والد کی دعا ہے، اس کو والدہ کی دعا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ اور پھر خدا کا سہولت دیکھیں تو لوگ تبصرہ یوں ہی کرتے ہیں اس کو باپ کی بد دعا ہے، اس کو ماں کی بد دعا ہے۔ یہ ماں کی بد دعا اور باپ کی بد دعا میرے دوستوں بلکہ صاف حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ سے باپ راضی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ لیں کہ آپ سے اللہ ناراض ہے۔ اور آج اس معاملے میں بھی کوتاہی ہے
کہ ہم اپنے اللہ نے کچھ راج وسعت دی ہو، گاڑی دی ہو اور کوئی چیز، تو پیچھے لکھتے ہیں یہ میرے ماں کی دعا ہے. اور باپ کو پوچھتے بھی نہیں، گھروں میں بھی یہی معاملہ ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بڑا باپ گھر میں اجنبی بن کر رہ گیا اس معاملے کی وجہ سے. گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، ساتھ یہ کیوں لکھتے ہیں یہ میرے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ بھی تو ساتھ لکھنا چاہیے نا کہ میرے باپ کا پیسہ ہے، جس پر میں آج عیاشی کر رہا ہوں. اس طرح سے عمل کی وجہ سے آج باپ گھروں میں مظلوم ہے. اور اسی وجہ سے لوگ ماں کی شان میں تو نظم کہتے ہیں لیکن باپ کا نہیں کہتے. تو جہاں ماں کو ہم اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور جہاں ان کا احترام اور عقیدت شریعت میں بیان کی، وہاں باپ کو بھی ہم یاد رکھیں. اور گاڑی بھی جب ہم لکھوائیں اور گھر پہ لکھوائیں یہ میری ماں کی دعا ہے، تو ساتھ یہ بھی لکھو، بلکہ پوری بات لکھوا دی یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. باپ تو بد دعائیں نہیں کرتا ہے نا، اس نے کون سی بد دعا کی ہے کہ ماں نے دعا دی ہے؟ دونوں کی دعائیں صحیح ہوتی ہے. تو لکھنا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے ماں کی بھی اور باپ پوری بات آگے لکھ سکتے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو کبھی یاد نہیں ہوتی ہیں، اپنے والدین سے ہم دعائیں کریں. آج اگر ہم سے اپنے والدین اگر ناراض ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا. والدین سے دعائیں لیں، کروائے نہیں. دعائیں لینے کا میں نے وہی عرض کیا کہ ان کی ایسی خدمت کی جائے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ویسے تو ہر انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن دو جرم ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی. اس کی سزا حدیث مبارکہ میں آتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں انسان کو